بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ معلوم ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ اور آج کل کچھ اس طرح کے بے حیا قسم کے لوگ موجود ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ماڈرن اور اعلیٰ اخلاق کا مالک قرار دیتے ہیں کہ آپ کہیں گے یار ان جیسا فرشتہ تو کوئی ہے نہیں۔ یہ تو اتنے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، ہیومینٹی کی، انسانیت کی، کہ ان سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان میں بڑا ٹھہراؤ ہے، ہارمنی ہے، بڑے بہترین لوگ ہوتے ہیں یہ، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کس درجے کا بھی اختلاف کریں، ان کے سامنے کوئی بھی بات کریں یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جبکہ مذہبی لوگ بہت انتہا پسند ہیں، مذہبی لوگوں کے ساتھ آپ اختلاف نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ساری خرابیاں مذہبی لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ ایکس مسلم نام کے جو یہ چیز ایجاد ہوئی ہے، انہوں نے یہ بہت پروپیگنڈا مچایا ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر تو خاص طور پر اس پہ کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو لالچ دے کر کسی بھی طریقے سے وہ مذہب سے برگشتہ کیا جائے، اور ایک اسلاموفوب کی پوری ٹیم، سارے دجالی اور یہ اسلام دشمن، اسلام فوب، وہ اس بارے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو وہ ورغلائیں، ان کو گمراہ کریں اور میڈیا کے اوپر یہ دکھائیں کہ دیکھو مسلمان کتنا انتہا پسند ہوتا ہے۔ ان کو بلا کر ان کے سامنے اسلام کی توہین کی جاتی ہے، تو اگر وہ دوسرا سامنے جو شخص آیا ہے، جو مہمان وہاں پر، وہ کچھ بول دے، ان کے ہندوؤں کو کچھ بول دے، ان کے خداؤں کو کچھ بول دے، جس سے ایک فتنہ برپا کر دیا جائے اور ہم اسلام کو ٹارگٹ کر دیں۔ اب پچھلے سال آپ دیکھیں کہ نپر شرما نام کی خاتون نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کر دی، اور کیا کچھ اس نے کہا، کس لیے کہا، پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر احتجاج ہوا، اور وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ یہ ماحول بنایا جاتا ہے، اس کو کریٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ خاتون، ان کے اخلاق آپ چیک کریں، میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ کس منہ سے یہ لوگ اخلاق کا رونا روتے ہیں۔ یہ دنیا کو بتاتے ہیں ہم بڑے اخلاق کے ماہر ہیں اور کریکٹر ہمارا اچھا ہے، ہم بڑے جناب سلجھے ہوئے لوگ ہوتے، کوئی سلجھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں ایک خاتون ایک مولوی صاحب کے اوپر، ایک اسلامک اسکالر کے اوپر لائیو ٹی وی کے اندر وہ کرسی اس کے اوپر اٹھا رہی اور ماں بہن کی گالیاں وہ دے رہی ہے، اتنی بدتمیزی کر رہی ہے وہ خاتون، اور وہ بیچارہ مولوی صاحب کتنی شرافت کے ساتھ وہ چپ چاپ ہے، وہ آگے سے صرف اپنا جواب دے رہا ہے، کوئی گالی اس نے نہیں دی، کوئی توہین اس نے نہیں کی۔ اگر یہ مولوی صاحب ایک لفظ بھی کہہ دیتا نا تو کیا بوال مچ جاتا، پورے ہندوستان کے اندر آگ لگ جاتا۔ ان کو تو ان کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی، ان کو تو مسلمان ہوتے ہی اس طرح، مسلمانوں نے دیکھو عورت کی توہین کر دی، عورت کو یہ بول دیا، اس کو گالی نہیں دی۔ جبکہ کوئی اس خاتون کو نہیں کہہ رہا، اس ایکس مسلم خاتون کو، کہ وہ مسلمان کی کس طرح سے ایک مرد کے اوپر وہ چیئر اٹھا رہی۔ یہ تمہارے اخلاق ہے، یہ تمہیں سکھایا گیا ہے، تمہاری جو ویلیوز ہیں، اعلیٰ اقدار ہیں، وہ یہ ہے، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، آزادی ہے رائے کی، عورتوں کی۔ اور بھائی آپ نے کبھی اس پہ بات کی ہے کہ جو آج کل کی اس فری مارکیٹ کے دور میں عورت کو بالکل منڈی کے جس طرح بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے، اس طرح کر دیا گیا، یہ حیثیت ہو گئی عورت کی، عورت کو جن سے ارزاں بنا دیے گئے، بس صرف اس بات کی دیر ہے کہ اس کو شوکیس کے اندر کھڑا کر دے، وہ بھی کر دیا۔ یہ جو سٹیج کے اوپر دوڑاتے ہیں اور خاتونوں کے جسم کی نمائش ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور یہ جو دنیا بھر کے جو عیاش معاشرے ہیں وہاں خاتون کو کس طور پر پیش کر رہے ہیں، آپ ان معاشروں کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتے کہ جناب وہاں پہ عورت کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ عورت کو بس یعنی صرف اسلام کی اس بات کے اوپر اعتراض تم کرتے ہو کہ جنت میں اس کو 72 حوریں ملیں گی، اگرچہ یہ کوئی قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے اور صحیح روایت میں بھی نہیں ہے، ضعیف درجے کی روایت میں موجود ہے کہ شہید کو ملیں گی، لیکن اگر بالفرض اس کو صحیح بھی مان لیا جاتا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ صرف یعنی اسلام کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ جناب جنت میں جنس کی چیزیں ملے گی، اسلام میں یہ کہا گیا کہ بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک چیز حورہ بھی ملے گی۔ تو اب تم ساری باتیں چھوڑ کر وہ ایک صرف یعنی عورتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہو کہ عورت کے ساتھ صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، تو کیا اسے جنسی خواہش کے اوپر آپ محمول کریں گے؟ اصل میں یہ لوگ جنسی خواہش پر اس لیے محمول کرتے ہیں کہ ان کی سوچ ہی عورت کے بارے میں ایسی ہوتی ہے کہ جہاں عورت کا لفظ آیا اس کے ساتھ جنسی خواہش ہوگی، اور 72 حوریں ملیں گی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جنسی خواہش ہی کرے۔ اور بھائی کہاں پر ہے روایت کے اندر کہ 72 حوریں ملیں گی اور جنسی خواہش ہوتی رہے گی؟
کہاں ہے؟ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، ساری جہاں نعمتیں بیان کی ہیں، وہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا، سب جنتیوں کو، مرد بھی جو چاہیں گے ان کو ملے گا، عورت بھی جو چاہے گی اسے ملے گا۔ تو یہاں پر جنسی خواہش کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں انسان کو کہ جو اس کو طلب کرے گا اسے ملے گا۔ آپ عورت کو اور حوروں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ بس اس کے ساتھ تو ایک ہی کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ذہنیت خاتون کے بارے میں یہ بن چکی ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی جو اخلاقیات ہے وہ اس کا جنازہ نکال دیا۔ شعیب جمائی نے جو اس عورت کو کچھ نہیں کہا، وہ آپ دیکھ لیں کہ اگر تھوڑا سا بھی یہ کچھ کہہ دیتے شعیب جمائی صاحب تو یہ ڈنڈورا پیٹتے، کس طرح سے پوری دنیا میں بوال مچا۔ ہندوستان کے اندر کتنے آتنک کر چکے ہوتے یہ مسلمانوں کے خلاف، کتنے دھرم سنسد ہو چکے ہوتے اب تک۔ اور ایک 2 سال پہلے گزشتہ سال ہوا تھا، یتی نرسنگانند نے جو دھرم سنسد کیا تھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ مسلمان کی خواتین کو پکڑو، ان کے ساتھ ریپ کرو، اور یہ جملے تھے اس میں۔ تو یہ مسلمانوں کے بارے میں سب پروپیگنڈا ہے۔ ہاں برے ضرور ہیں، یہ نہیں کہ سارے مسلمان 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں، لیکن آپ مسلمانوں کو سب کو ایک طرح کی کیوں کھینچتے ہو؟ اور ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا میں ہمیں انڈین میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا موضوع یا تو پاکستان ہوتا ہے یا اسلام ہوتا ہے، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ او بھائی ہندوستان کے اندر غربت ہے، ماں ماری ہے، ان کے اوپر گفتگو کرو، تمہارے اندر دیگر مسائل ہے، عوام کی تمہاری جنتا کے مسائل ہیں، اس پر کوئی ڈسکس نہیں ہوتی ہے۔ اسلام ہے پاکستان ہے، اسلام ہے پاکستان ہے۔ ہم اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں آپ لوگوں کو، ہمارے یہاں میڈیا پہ اتنا ڈسکس نہیں ہوتا ہے ہندوستان اور انڈیا، یہ 1-2 کوئی خبر آ جاتی ہے، اتنا ڈسکس نہیں ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں۔ اور نہ ہندوازم پہ تو ہمارے یہاں بات ہی نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ بچے گائے، بہت ہیں ہندو یہاں پہ، وہ اپنے آپس میں آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہمارے یہاں ڈسکس نہیں ہوتی یہ چیزیں، کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں میں اتنا رجحان بھی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ زیادہ مذہبی ہیں، میں نہیں سمجھتا، پاکستان کے لوگ زیادہ طور پر سیاسی ہیں۔ یہاں نائی سے لے کر بڑے سے بڑا آدمی بھی وہ سیاسی ہے، اس کا مذہب کے ساتھ اتنا ہی لگاؤ ہے کہ بس جی نماز پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ان کے اخلاق ہیں، اخلاق سامنے آئے ہیں جناب۔ شعیب جمائی صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ کام لیا۔ نپور شرما کو دیکھیں، نپور شرما کا جو واقعہ ہوا، اس سے سبق لینا چاہیے تھا ہندوستان کو۔ پوری دنیا میں انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا، وہاں ہندوستانی مزدوروں کو اور ان کی جانوں کو خطرہ ہوا، اور ابھی بھی قطر، مصر اور ان ممالک کے اندر وہ جو ہندو ورکر ہیں ان کے لیے یعنی نرم گوشہ نہیں رکھا جاتا عرب ممالک کے اندر۔ خیر بہرحال یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ آئیں ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اگر آپ کا اسلام کے اوپر سوال ہے تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میرا سارے سوامیوں کو، جتنے بھی سوامی ہیں، اوپن چیلنج ہے میرا سارے ہندوؤں کو، آئیے مجھ سے ان موضوعات کے اوپر بات کر لیجئے۔ جہاد کے اوپر آپ آتنک کا کہتے ہیں، اسلام آتنک کا دین ہے، مذہب ہے، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ جو باتیں آپ اسلام کے بارے میں کرتے ہیں، اگر میں وہ آپ کو آپ کی کتابوں سے نہ ثابت کر سکا تو دا گز اور دا میدان، فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔